جی ناظرین، چودھری فضل الرحمان آزاد کشمیر زیر قبضہ کنٹرول پاکستان کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی کے علاقہ ویلی سونا سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ اس تحصیل کی خوبصورت ترین ویلی ہے۔ یہاں پہ ناظرین ایک بہت ہی دلچسپ کیس سامنے آیا، اور یہ گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہاں میں پہلے بھی رپورٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ یہاں یونس ندیم مرحوم ولد عالم دین، ان کے یہاں ایک مکان تعمیر ہوا، اور اس کے بعد آج انہی کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو وہ معاملات درپیش ہیں جن کا ان کی اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم یہاں چونکہ محکمہ مال آزاد کشمیر میں اس قدر خطرناک رول اختیار کر چکا ہے کہ انتظامی افسران میں اور محکمہ مال میں جو لوگ اسی بنیاد پہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، وہ اس معاملے کو خراب کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، طوالت دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی حجت سے معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور زیر بار ہوتی ہیں پارٹیاں، اور لوگوں کو تعمیر و ترقی، اپنی تعلیم، اپنی بہتری، ملک کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے بجائے اپنے لالے پڑے رہتے ہیں، اور عوام انہی کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں ہم مخاطب ہو رہے ہیں عدنان صاحب سے۔ عدنان بتائیے گا جی، آپ کو کیا معاملہ درپیش ہوا؟ جی چودھری صاحب، ویسا یہ ہم نے 1998 جو ہے منظوری لی تھی ایک کنال کی تحت زمین، 1998 میں جی اس کے کاغذات یہ ناظرین یہ طے زمینی ایک رولز ہیں، اس کے مطابق انہوں نے یہ منظوری لی، اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد ہمارے 22 سال سے مکان تعمیر ہیں۔ 22 سال سے مکان تعمیر ہیں، اور دستاویزات جو آپ دکھا رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دکھائیے۔ تحصیلدار صاحب کا فیصلہ ہے ہمارے پاس۔ یہ تحصیلدار کا فیصلہ ہے۔ کس نے؟ انہوں نے کیا؟ مخالفین نے کیا؟ حق میں فیصلہ آیا، یہ حق سول میں آیا، عدالت کا فیصلہ ہے، یہ سول کورٹ میں چلی گئی پارٹی، اور پھر فیصلہ آیا، وہاں سے بھی آپ کے حق میں آیا، جی حکم امتناعی جاری کیا گیا، سٹے آرڈر جاری کروایا گیا جو خارج ہوا۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کے پاس یہ ڈپٹی کمشنر بھمبر، ڈی سی بھمبر، ان کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آیا، اور یہ کیس خارج ہوا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کب ڈی سی صاحب نے؟ 15 ستمبر کا واقعہ، 15 سپٹمبر 1920، یعنی چند دن پہلے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ انتقال ہے ہمارا۔ یہ ناظرین انتقال ہے۔ اس پہ ہم اچھی طرح سے کیمرہ مین کو کہیں گے وہ دکھائے گا، اور اس پہ یہ نقشہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں۔ اس میں 2 خانے نظر آ رہے ہیں نقشے میں آپ کو، یہ جو پہلا ہے اور پھر دوسرا۔ اس پہ ہم آپ کو ایک شیڈ یعنی یہ نقشہ دکھا رہے ہیں جو ہائی لائٹر سے کلیئر ہے نقشہ، دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک خاص حجت قائم ہوئی ان کے متعلق، یہ جو بتا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوا جی کہ نقشے پہ کیا اعتراض تھا؟ نقشے میں یہ تھا محکمہ مال نے جو ہے نا نقشہ غلط لگا دیا جب ہم نے زمین خریدی ہے نا جی، کیونکہ وہاں پہ شاہی درخت ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسی خسرے نمبر میں جو ہمیں ادھر جگہ دے دی کہ آپ ادھر بنا لیں، شاہی درخت ہے، آپ جو ہے نا ادھر تعمیر کر لیں۔ یہ دکھائیں گے کیمرہ مین آپ کو، یہ کون سی جگہ یہاں؟ یہ جو شاہی درخت ہیں، یہ جو شاہی درخت ناظرین آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل جہاں پہ یہ چند پودے ہیں بڑے، اس کو شاہی درخت کہا جاتا ہے، چیل کا۔ یہ وہ درخت ہیں جن کی وجہ سے یہ جگہ بنی ہوئی تھی ریکارڈ میں، اور یہ غلط تھی۔ اور پھر اب آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے، یہ مکان ہے۔ کب سے کتنے عرصے کے تعمیر ہیں جی؟ 20 سال سے تعمیر، 20 سال سے ناظرین یہ مکان ہے۔ اور پھر اس کا یہ جو میٹیریل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریت ہے، یہ بجری ہے، اور یہ بلاکس ہیں۔ یہاں یہ مؤذن بھی کھڑے ہیں، مؤذن سے بھی ہم کچھ پوچھیں گے، اور کیمرہ مین اور عدنان صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے اور یہ بتائیں گے۔ عدنان صاحب، یہ اپلیکیشن پہلے کس کے خلاف ہوئی؟ کیمرے کی طرف ہوئی ہے، پہلے عدنان ولد ماسٹر یونس ندیم، کیمرے کی طرف دکھاتے ہوئے بتائیے۔ پھر عمران کے نام ہوئی، عمران، آپ دونوں پاکستان میں ہیں، اور اب جو اپلیکیشن ہوئی وہ کس صاحب کے پاس جو ہوئی ہے نا، وہ عرفان کے نام ہوئی، عرفان یونس کے نام مقدمہ دائر ہوتا ہے، جو یہاں کتنے سال سے نہیں ہے؟ 6 سال سے انگلینڈ میں ہیں، یو کے میں، اور وہاں ان کو یو کے میں رہتے ہوئے فریق بنایا گیا۔ یہ بتائیے کہ جب ڈی سی کے پاس سٹے آرڈر چل رہا تھا بھمبر میں، ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوا، خارج نہیں ہوا، تو کمشنر کے پاس بھی اسی دوران
جی 8 تاریخ کو وہاں سے انہوں نے جو ہے نا اسٹے جاری کروائی ہے. اور یہاں سے فیصلہ کب ہوا؟ 15 تاریخ کو. ناظرین ایک ہفتہ پہلے دونوں جگہ سے اسٹے جاری ہو گئے. جی. ناظرین یہ دلچسپ بات کہ ڈی سی کے پاس ایک پارٹی کیس دائر کرتی ہے، درخواست دائر کرتی ہے، ابھی وہاں سے حکم امتناعی کا ڈیسیژن نہیں ہوا اسٹے آرڈر کا، ایک نیا اسٹے آرڈر جاری ہو جاتا ہے بغیر کسی ڈیسیژن کے. اس کی کیا حیثیت ہے یہ تو ناظرین قانونی ماہرین نہیں بتا سکیں گے، لیکن عوام کے لیے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ فریق بھی بدل جائیں اور مسئول سائل دونوں کو تبدیل کر دیا جائے. اچھا پہلے اپلیکیشنیں جو آپ کے خلاف ہوئی وہ کس نے دی؟ وہ محمد تاج نے. اور دوسری جو آپ کے بھائی عمران کے خلاف ہوئی وہ بھی محمد تاج اور الیاس. اور اب آپ کے بھائی عرفان فراز جو صحافی ہیں یو کے میں 92 سے ہیں ان کے خلاف کس نے دی؟ محمد الیاس ولد الف خان نے دی. تو یہ سائل یعنی بدل گئے اور مسئول بھی بدل گئے اور آپ کی تعمیر. اب ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کیمرہ پھر آپ کو دکھا رہا ہے یہ چھت پہ تعمیر ہو رہی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چھت پہ تعمیر اس پہ قطن اس آزاد کشمیر اس پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش شاید بر صغیر کے خطے میں کہیں بھی یہ قانون موجود نہیں کہ چھت پہ تعمیر کرنا جرم ہے یا وہاں اسٹے آرڈر بنتا ہے. اب عدالتیں دے رہی ہیں، انتظامی افسران اسٹے آرڈر دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک سائل آتا ہے، سماعت اس کو کرنا جرم نہیں، قوانین ہیں، وہ رائٹ ہے کسی بھی سائل کا، لیکن سائل کو غلط ثابت کرتے وقت موقع ملاحظہ کرنے کے بعد اس رپورٹ کو جو جب کلیکٹ ہوتی ہے اس کو ڈیسیژن کے سٹیج پہ لا کر ڈیسیژن دیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے یہ عدالتوں میں آج تک ایک رواج ہے. ہم لوگ صحافی گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا تو کہیں ہمارے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر نہ ہو جائے، ہمیں زیر عتاب نہ لایا جائے. تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جھوٹی بیان الفی پہ چلنے والے کیس 10 سال 20 سال 50 سال چلے اور بعد میں وہ جھوٹے ثابت ہو کر خارج ہوئے. تو جس نے 20 سال جھوٹی FIR پہ کیس دائر کیا اس کے خلاف کیا ہوا؟ اب وہ نئے سرے سے کیس دائر کرے گا کہ مجھے اتنا نقصان ہوا اور پھر وہ نئی زندگی لائے گا، اس کی اولاد، اس کے بیٹے پوتے دوتے، یہ معاملہ دور چلا جائے گا، ڈیسیژن نہیں ملے گا. جھوٹا کیس دائر کرنے والے کے خلاف عدالت کو بہر طور کچھ کرنا چاہیے یا نہیں بہر طور یہ ہم پھر قانونی ماہرین پہ چھوڑتے ہیں اور قوانین بنانے والے قوانین ساز ادارے جسے ہم MLA کشمیر میں کہتے ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کب قانون بنائیں گے جب جھوٹی درخواستیں اسی وقت حل ہوں گی. اور چھت پہ تعمیر کو اسٹے آرڈر دیا جائے گا دینے میں تو حرج نہیں، لیکن بار بار یہی آپ کا خیال ہے کہ بار بار یہ اپیل ہو رہی ہے بار بار اور آپ کا کتنا نقصان ہوا اب تک؟ کافی نقصان ہوا. کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 ماہ ہو گئے. ہم یہاں ناظرین معززین موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام بابو محمد انور ہے. بابو محمد انور صاحب، آپ کی ولدیت؟ حاجی محمد رمضان. آپ کیا کہتے ہیں یہ جو سچویشن ہے آپ کے پاس بلاک کھڑے ہیں، یہ چھت پہ تعمیر ہے؟ یہ جو سچویشن ہے جی میرے خیال میں مکان کے اوپر جو مکان بنا ہے یہ تو مکان بننا چاہیے، اس پر کوئی جو عدالتیں ہیں انہیں تو اسٹے نہیں دینی چاہیے. جی آپ کا نام؟ جی ریٹائرڈ آنرری کیپٹن ملک محمد آصف. ملک محمد آصف صاحب کیا کہیں گے؟ جی آپ. میں یہی کہوں گا کہ مکان کے اوپر مکان بنانا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ جب بیسیکلی ایک بیس بن چکا ہے اور گورنمنٹ کا کام بندوں کو یا عوام کے لیے ریلیف مہیا کرنا ہے. جی ریلیف مہیا کرنے کی بجائے اگر محکمہ مال کے تھرو کوئی بھی بندہ زائد بکر کوئی بھی ہو کسی دوسرے فریق کے ساتھ کوئی اس طرح کی کارروائی کرے کہ اسے تنگ کیا جائے، زیر بار کیا جائے، یہ اچھا نہیں ہے. جی ناظرین بہت گمبھیر اور افسوسناک صورتحال ہے. یہاں حق رکھتا ہوں کہ میں باحیثیت ایک صحافی آبزرور اس بات پہ کھل کے اور سٹینڈ لے کے کہہ سکوں کہ جب ایک جگہ ملکیت قرار پا گئی، انتقال ہو چکا اور وہ مالک ہیں اور جو پارٹی ہے وہ بھی تسلیم نہ بھی کرے، دستاویزات تسلیم کرتی ہیں، لیکن
آپ بیک پہ دیکھ رہے ہیں کہ چھت پہ تعمیر، یعنی آپ کو آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. آپ کو آپ کے کمرے میں، چونکہ کمرے کی بالائی حیثیت ہے اور بالائی مالک وہی ہے، نئی زمین نہیں، زمین کا خطہ نہیں، نہ وہ سرکار کی ہے نہ وہ کسی پارٹی کی ہے. گویا اگر اس کو ہم یہ سوال قانون ماہرین پہ چھوڑ دیں کہ یہ تو مداخلت بیجا ہے، تو یہ شاید درست ہوگا، اور شاید عالمی سطح پہ جو قوانین ہیں ان کے تحت یہ جرم ہو، فوجداری جرم میں ہو آئے، اس کے ضمن میں آئے کہ اگر کوئی چھت پہ تعمیر کر رہا ہے، چھت پہ بیٹھا ہے، تعمیر کرنا، بیٹھنا، استعمال کرنا چھت کا، یہ اس گھر والوں کا حق ہے، نہ کہ عوام کا، مخالفین کا یا عام سائلین کا. اس بڑی ہی پیچیدہ صورتحال میں ہم بہت سے سوالات لوگوں پہ بھی چھوڑ رہے ہیں، حکام بالا پہ بھی، عالمی دنیا پہ بھی، مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں پر بھی، اور اوورسیز کشمیریوں پر بھی، جو یہاں سے جانے والے سیاستدانوں کو جو MLA بنتے ہیں انہیں فیڈ کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں قوت دیتے ہیں، انہیں مالی منافعت دیتے ہیں. اسی دولت پہ آ کر یہاں وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں. اور 74 سال میں قانون سازی یہ ہے کہ ایکٹ 74 کے تحت پاکستان کے زیر کنٹرول ہے، سپریم کورٹ بھی یہاں موجود ہے، یہاں اسمبلی بھی موجود ہے، یہاں وزیر اعظم بھی موجود ہے، اور جب کوئی معاملہ گمبھیر ہوگا تو چیف سیکرٹری جو پاکستان سے لینڈ پر ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ پھر امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور یہاں کے ریاستی، حکومتی اور علاقائی جو ہماری حیثیت ہے اس سے کوئی اچھا رزلٹ نہیں آ رہا. یہ بہت سے سوالات ہم آپ عوام پہ چھوڑتے ہیں، اور ان لوگوں پہ جو کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں، ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، اس قوم کو جو بیس کیمپ میں ہے اس کو کس سطح پہ الجھایا گیا ہے. یہ معاملہ بظاہر تو پارٹیوں کا ہے، ہم یہاں دوسری پارٹی کو بھی سماعت کریں گے، اس کے بعد ان کا حق بھی ہے، چونکہ یہ شکایت کی صورت ہے، اور اس میں دستاویزی ثبوت جو ہمارے سامنے آئے ان میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ مالک ہیں اور یہ مکان ان کا ہے، اور اس میں دوسری پارٹی کا اعتراض بھی نہیں کہ یہ مالک نہیں ہے. وہ کبھی جو سوال کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن چھت پہ تعمیر نہیں ہونے دیا جا رہا، اور پارٹیاں بار بار سٹے آرڈر دیکھ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں، تعمیر نہیں کر رہی، اور ان کا لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ان کو جو ذہنی اذیت ہوتی ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ انصاف کرنے والے لوگوں پہ چھوڑتے ہیں. اور یہ ضرور کہیں گے کہ آئے روز کی جھوٹی اپلیکیشنوں کو لفٹ نہ دی جائے، انہیں وقت نہ دی جائے، اور اگر دی جاتی ہے، اگر وہ درست ہیں، تو پھر اگر وہ بعد میں فیصلے کے بعد غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی غلط درخواست دینے والے کے خلاف کارروائی ہو، اور وہ فیصلے میں شامل اگر ہو تو ناظرین یہ انصاف کے تقاضے ہوں، تاکہ لوگ زندگی محسوس کریں. یہاں لوگ اذیت میں اپنی زندگی، اپنی اولادوں کو اس گمبھیر صورتحال میں یہ ایک عذاب کی صورت میں محسوس نہ کریں. میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ چودھری فیض الرحمان آپ سے مخاطب ہوں، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.